السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بعض مرتبہ انسان اپنی زندگی میں کچھ حقیقتیں کسی واقعے سے سمجھتا ہے۔ آج ایک چھوٹے سے واقعے سے زندگی کی ایک حقیقت سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی سلطنت کا بادشاہ ایک دن شاہی دورے کے لیے نکلا۔ واپسی پر محل کے قریب اسے ایک فقیر نظر آیا جو ایک سائڈ پر بڑی بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، بابا جی تمہیں جو چاہیے مجھے بتاؤ، میں تمہیں دوں گا۔ یہ سن کر فقیر کو ہنسی آ گئی۔ بادشاہ نے کچھ سختی سے پوچھا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اپنی خواہش تو بتاؤ، میں تمہیں ابھی مالا مال کر دوں گا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آفر تو آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہوں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں۔ فقیر نے اپنے جھولی سے ایک کشکول نکالا اور کہا، اگر آپ کو اپنی دولت پر اتنا ہی ناز ہے تو اس پیالے کو بھر دیجئے۔ بادشاہ نے حیرت سے کشکول کو دیکھا۔ وہ کالے رنگ کا عام سا لکڑی کا خالی پیالہ تھا۔ اس نے اشارے سے ایک وزیر کو قریب بلایا اور حکم دیا، اس پیالے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو۔ یہ فقیر بھی کیا یاد کرے گا کہ ایسے سخی بادشاہ سے پالا پڑا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں کمر سے بندھی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی کھولی اور پیالے میں خالی کر دی۔ سونے کے سکے پیالے میں گرے اور فوراً غائب ہوئے۔ وزیر کو بڑی حیرت ہوئی۔ وزیر نے حیرت سے پیالے میں جھانکا، پھر ایک اور تھیلی کھولی اور پیالے میں ڈال دی۔ اس بار بھی سکے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے سپاہیوں کو بھیجا کہ محل جاؤ، محل میں رکھی ہوئی اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر آؤ۔ لو لائی گئی، اس پیالے میں ڈالی گئی، وہ تھیلیاں بھی ختم ہو گئی، مگر پیالہ ویسے کا ویسے خالی ہی رہا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ نے خزانے سے قیمتی موتیوں کی ایک بھری بوری منگوائی، وہ بھی خالی ہو گئی۔ اب کی بار بادشاہ کا چہرہ بدل گیا تھا، سرخ ہو گیا تھا۔ بادشاہ کی عزت کا سوال تھا۔ بادشاہ نے ضدی لہجے میں وزیر سے کہا، اور بوریاں منگوا لو، جو کچھ بھی ہے اس پیالے میں ڈال دو، اس پیالے کو تو آج ہر حال میں بھرنا ہے۔ وزیر نے ایسے ہی کیا۔ دوپہر ہو گئی مگر پیالہ بدستور خالی رہا، کیونکہ جو چیز پیالے میں ڈالی جاتی وہ فوراً غائب ہو جاتی اور پیالہ ویسے کا ویسا خالی رہتا۔ آخر شام ہونے کو آئی تو بادشاہ کے چہرے پر بے بسی جھلکنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر فقیر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھاما، نظریں جھکائی، اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا، اے مرد درویش، اب تم ہی بتاؤ، اس پیالے میں ایسا کیا راز ہے جو یہ پیالہ بھرتا ہی نہیں؟ فقیر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس میں کوئی خاص راز کی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہوا ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جتنا چاہے ڈالو، خواہشات اور تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، ہمیشہ مزید سے مزید کی طلب میں رہتا ہے۔ دوستو، شاید ایک بزرگ نے یہ قصہ اپنی کتاب میں یہ سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اس فقیر کے پیالے کی طرح ہمارے خواہشات کا پیالہ بھی بھرتا نہیں ہے۔ خواہشات پورے کرنے کے چکر میں ہم اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، دولت کو گنوا رہے ہیں۔ نئے نئے ماڈل کی مہنگی گاڑیاں، نئے نئے ڈیزائن کے عالی شان بنگلوز، قیمتی کپڑوں پر مشتمل وارڈروبس، روزانہ چٹپٹے مرغم کھانے ہماری خواہشات کا آج حصہ بن گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی خواہشات کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ وہ شرعی اعتبار سے جائز ہیں یا ناجائز۔ ناجائز خواہشات کو تو فوری طور پر چھوڑ دیں اور جائز خواہشات کو پوری کرنے میں بھی خیال رکھیں۔
اللہ و رسول کے کسی حکم کو توڑنا نہ پڑے، کسی بندے کی حق تلفی نہ ہو اور آخرت میں پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور خواہشات کا بندہ بن کر جینے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔